اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ابھی قصہ قریب آ گیا ہے۔ ہیر رانجھا کی جو کہانی ہے، جو لکھی ہے پیر وارث شاہ نے، اب وہ اپنے اختتام کو جا رہی ہے۔ اب اس کا جو ہر مصرع ہے، ہر چیز ہے، وہ آپ کو سننے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ میرے خیال میں جیسے میں نے عید پڑھی تھی سب سے پہلے، تو انہی قطعات پہ آ کے میرا ایمان پکا ہوا تھا۔ وارث شاہ لکھتے ہیں، کرے جنہ دیاں رب حمایتانی، حق تے نا دا خوب معمول کیتا، جدو مشرکاں آن سوال کیتا، تدو چن دوکھن رسول کیتا، کڈ پتھروں اٹھنی رب سچے، کرامات پیغمبری مول کیتا، وارث شاہ نے کشف وکا دیتا، تدو جٹی نے فقر قبول کیتا۔ رب جن کی حمایت کرتا ہے، انہیں معمول کے مطابق ان کا حق مل جاتا ہے۔ مشرکوں نے آ کر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا۔ سچے رب نے پتھر میں اٹھنی نکال کر کرامات کو پیغمبری کی بنیاد ٹھہرایا۔ جب وارث شاہ نے اپنا کشف دکھایا تو جاٹنی نے بھی فقیر کو تسلیم کر لیا۔ رانجھا کہتا ہے، پھر زوم دی بری تے سان چاڑی، آ ٹلی نی منڈیے واسطائی، مرد مار رکھنے جنگ بازے، مان متیے گنڈیے واسطائی، بخشی سب گناہ تقصیر تیری، لیا ہیرنی نڈیے واسطائی، وارث شاہ سمجھا جٹیٹڑی نو، لا دلے دی کھنڈیے واسطائی۔ وارث شاہ کہتا ہے کہ تو زخم کی بری ہوئی یوں پھر رہی ہے جیسے سان چڑی تلوار، اے لڑکی خدا کے واسطے مجھ سے ٹل جا۔ اے مرد مار تند خو جنگ باز متکبر اور ہنڈی، تجھے خدا کا واسطہ باز آ۔ میں نے تیرے سب گناہ اور تقصیریں معاف کر دی ہیں، اے نوخیز کو میرے پاس لا۔ وارث شاہ جاٹنی کو سمجھا کہ خدا کے لیے اب دل کی گرہ کھول لے۔ چھتی کہتی ہے، جے کو تسی فرماؤ سو جا آکھاں، تیرے حکم دے تابع ہوئیاں میں، تینو پیر جی بھول کے برا بولی وسری آن بگوئی ہاں میں، تیری پاک زبان دا حکم لے کے قاصد ہوئی کے جا کھلوئی ہاں میں۔ وارث شاہ دے معجزے صاف کی تھی، نہیں مڑ دی وڈی بدخوئیاں میں۔ کہتی ہے کہ آپ جس طرح فرمائیں گے اسی طرح جا کر کہہ دوں گی، میں آپ کی تابع فرمان ہو چکی ہوں۔ پیر جی میں بھول کر آپ سے بری بات کر بیٹھی، مجھ سے بھولنے سے خطا ہوئی اور میں برباد ہو گئی۔ اب میں آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا حکم لے کر قاصد کی طرح اس کے پاس حاضر ہوگی۔ میں شروع ہی سے بدخو تھی، لیکن اب وارث شاہ کے معجزے نے مجھے صاف کر دیا۔ رانجھا کہتے ہیں، لیا ہیر سیال جو دید کریے، آجا او دل برا واسطائی، جائی کے آخ رانجھا تینو عرض کردہ، کھنڈ لا او دل برا واسطائی۔ سانو میر دے نال وخا صورت، جاگ لا او دل برا واسطائی، زلفناک منگوں چک گت بیٹھی، گلو لا او دل برا واسطائی، دن رات نہ جوگی نو ٹکن دے دی، تیری چاہ او دل برا واسطائی، لوڑے لٹیاں نینا دی جاگ دے کے، لوڑ جا او دل برا واسطائی، گل پلوڑا عشق دیاں گٹیاں دے، منہ گاہ او دل برا واسطائی، صدقہ سیدے دے نو پیار والا، صدقہ سیدے دے نویں پیار والا، مل جاؤ دل برا واسطائی، وارث شاہ نماز دا کرد وڈا،
سر لا او دل برا واسطہ ہی. رنجا کہتا ہے کہ تو ہیر سیال کو لے کر آ تاکہ میں اس کا دیدار کرے. اے دل بر خدا کے لیے آ جا. اسے جا کر کہنا کہ رانجھے کی درخواست ہے کہ خدا کے لیے گھونگھٹ اتار دے. مہربان ہو کر ہمیں اپنی صورت دکھا اور خدا کے واسطے ہماری آرزو پوری کر دے. زلف نے ناک کی طرح مجھے شکنجے میں کس لیا ہے. خدا کے لیے اس سے میرا پیچھا چھڑا دو. میں خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ تیری چاہت دن رات مجھے بے قرار رکھتی ہے. خدا کے لیے کہہ آلود نینوں کی جھلک دکھا کر مجھے ڈبو جا. عشق کے ماروں کے گلے میں پلوا اور منہ میں گھاس ہے. اے دل بر تجھے خدا کا واسطہ. سیدے کے نئے پیار کے صدقے خدا کے لیے آ مل جاؤ. وارشہ نماز ایک بڑا قرض ہے. اے دل بر خدا کے واسطے اسے سر سے اتار دو. لے کے سونی مورنی ہنسرانی مرگ مونی جا کے کھلنی ہاں. تیریاں ویک کے عظمتاں پیر میاں باندھی ہوئی کے گھراں نوں چلنی ہاں. پیری پیر دی ویخ مرید ہوئی تیرے پیری آن کے ملنی ہاں. مینو بخش مراد بلوچ سہیاں. تیریاں جتیاں سرے تے جلنیاں. وارشا کر ترک بریائیاں دی دربار اللہ دا ملنیاں. اس خوبرو منہ لینے والی آنکھ رانی اور غزال جسم کو جا کر میں بھی بیٹھی ہوں. پیر میاں میں تیری عظمت کو دیکھ کر باندھی ہو کر گھر سے جا رہی ہوں. میں پیر کی پیری دیکھ کر مریتنی ہو چکی ہوں اور اب تیرے قدموں کو اپنا ٹھکانہ بنائے رکھوں گی. سائیں جی مجھے مراد بلوچ بخش دو. میں تمہاری جوتیوں سر پر ڈھیلنے کو تیار ہوں. وارشاہ میں تمام برائیوں کو ترک کر کے اللہ کے دربار سے وابستہ ہو چکی ہوں. یہ ابھی جتنے باندھے اس کے آخر والے یہ پڑھنے سے آگے جب ان کے کردار آپ وارشاہ بتائیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ جو کردار ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. سیتی ہیر سے گفتگو کرتی ہے. سیتی جب چلی جاتی ہے ہیر کے پاس تو کیا کہتی ہے؟ سیتی جائے کے ہیر نوں کول بہ کے بیت یار دا سب سمجھایا ہی. جنوں مار کے گھروں فقیر کی توئی او جوگڑا ہوئی کے آیا ہی. انہوں ٹھگ کے میں چرا لیوں ایسے آئی کے رنگ وٹایا ہی. تیرے نینا نے چاہ ملنگ کیتا منو اس نو چاہ بلایا ہی. او دے کن پڑائی کے ون لتھا آپ ووڈڑی آن صدایا ہی. آپ ہو زلیخا دے وام سچی انہوں یوسف چاہ بنایا ہی. کیتے کول قرار وسار سارے آن سیدے نو کونت بنایا ہی. ہویا چاک پنڈے ملی خاک رانجے کن پاڑ کے حال ونجایا ہی. دینے دار مواس ہو ویر بیٹھا لینے وار ہی اک کے آیا ہی. گالی دے کے ویڑیوں کٹ اسنو کل مولیاں نال کٹایا ہی. ہو جائے نیال جے کرے زیارت تنو باغ وچ اوس بلایا ہی. زیارت مرد کفارت ہون ایسیاں نو غیرت مرد کفارت ہون ایسیاں نو نور فقر دا ویکھنا آیا ہی. بہت زہد کیتا ملے پیر پنجے مینو کشف بھی زور وکھایا ہی.
جب نظر لے کے مل ہو رہے ہے فوجدار بحال ہو آیائی اور دی نظر تو آپ حیات اس دا کہ ابابی جگڑا پایائی چاک لا کے کن پڑایو نہیں نہ والی غیب کیوں چایائی بچے او فقیراں تو ہیر کڑیے ہاتھ بن کے جنہ بخشایائی اکے مار جاسی ایک تار جاسی اے میں انیاؤں دا آیائی عمل فوت تے وڈی دستار پلی کہ بیل دا سانگ بنایائی وارس کول بلا کے کھیڈ ردوں کہ نواں مخول جگایائی سیتی نے جا کر ہیر کے پاس بیٹھ کر اسے یار کا سارا بھید سمجھایا جسے مار کر تو نے گھر سے بے گھر کیا تھا وہ اب جوگی بن کر آ گیا ہے تو نے فریب دے کر اسے بھینسیں چروائی اور یہاں آ کر آنکھیں بدل لی تیرے نینوں نے اسے ملنگ بنا ڈالا اور تو نے اسے دل سے بلا دیا کان چھدوانے سے اس کا حلیہ ہی بدل گیا ہے اور تو یہاں دلہن بن کر آن بیٹھی ہے تو خود زلیخا کی طرح سچی بن گئی ہے اور اسے یوسف کی طرح بدنام کر دیا ہے تو نے سارے قول اقرار فرموش کر کے سجدے کو خاوند بنا لیا ہے پہلے وہ چاکر بنا پھر بدن پر خاک ملی اور کان چتوا کر حال سے بے حال ہو گیا دیندار مقروض باغی ہو کر انکاری ہو گیا اور لیندار تنگ آ کر حساب چکانے آ گیا کل تو نے اسے گالیاں دے کر موسلوں سے ساتھ پٹوا کر آنگن سے نکلوا دیا تھا تو اس کی زیارت کرے تو نہال ہو جائے تجھے اس نے باغ میں بلایا ہے مردوں کی زیارت گناہ کا کفارہ ہوتی ہے فقیری کا نور دیکھنا واجب ہے اس نے بہت زید کیا اور 5 پیروں سے ملاقات کی ہے اور مجھے یہ کشف کی زور پر معلوم ہوا ہے نظر لے کر فلفور اس کے پاس جا کر اس کی ریت بن جا کہ فوجدار بحال ہو کر آ گیا ہے وہ عالم نزا میں ہے اور تو اس کے لیے آب حیات ہے اے باوی تو نے یہ جھگڑا کیا لگا رکھا ہے تو نے اسے اپنا چاکر بنا کر اس کے کان چدوائے اے خوبصورت آنکھوں والی اس قدر ظلم کیوں کر رہی ہے ارے ہیر نجات وہی پاتا ہے جو دست بدستہ فقیروں سے اپنا گناہ معاف کرا لے یہ ناانصافی کا می جو اٹھا ہے یا تو مار جائے گا یا پھر پار لگا جائے گا عمل مفقود اور دستار پھولی ہوئی ہے تو نے یہ کیا بیل کا سوانگ رچا رکھا ہے وارث تو کول بلا کر لہو لب میں مشغول ہو گیا ہے تو نے یہ کیا نیا ماحول بنا لیا ہے آج کا سبق یہاں تک ہے کل آپ کے ساتھ ہوں گے بشرط زندگی